آپ کو ایک چیلنج جو ہے وہ آ رہا ہوگا یا آ سکتا ہے، اور وہ ہے اپنی کمپنی کے لیے ایک اچھا SEO مینیجر ہائر کرنے کے لیے۔ تو SEO مینیجر جو ہے وہ کامیابی کی چابی ہے۔ اگر آپ جاب ڈھونڈنا چاہتے ہو اور آپ کو جاب نہیں مل رہی، آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو تھوڑا بہت انڈرسٹینڈ کرتے ہو اور آپ کو ایک روڈ میپ چاہیے ہے اس کے لیے ایک اچھے SEO مینیجر کی جاب کے لیے، یہ چھوڑو خدارا، یہ چھوڑو یہ یونیورسٹیوں کے چھوڑو چکر، یہ یونیورسٹیاں سوائے آپ کا ٹائم ضائع کرنے کے، آپ کا پیسہ برباد کرنے کے کچھ آپ کو نہیں دیتی۔ تو یہ چیک لسٹ پکڑو، ان سکلز کو سیکھو، یوٹیوب سے سیکھو، کورسرا سے سیکھو، یوڈیمی سے سیکھو، ہیلپ آور سے سیکھو، میرا جو SEO کورس ہے اس سے آپ لوگ سیکھ لو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں SEO چیک لسٹ فار مینیجرز۔ شاہین، اگر آپ ایک ای کامرس کمپنی جو ہے وہ بلڈ کر چکے ہو، مطلب کہ آپ کوئی پروڈکٹ یا سروسز جو ہے پاکستان میں یا دنیا کے اندر سیل کرنے جا رہے ہو، تو آپ کو ایک چیلنج جو ہے، بڑا سیریس چیلنج جو ہے وہ آ رہا ہوگا یا آ سکتا ہے، اور وہ ہے اپنی کمپنی کے لیے ایک اچھا SEO مینیجر ہائر کرنے کے لیے۔ آپ کیسے ایک اچھا SEO مینیجر ہائر کر سکتے ہو، اس کے کیا خواہش ہونے چاہیے ہیں، اس بندے کی کتنی ٹانگیں، کتنے ہاتھ اور کتنے دماغ ہونے چاہیے ہیں؟ جی جناب، تو SEO مینیجر جو ہے وہ کامیابی کی چابی ہے، جس چابی سے آپ کے لیے بہت سے دروازے کھل جائیں گے۔ تو آج ہم لوگ یہ ڈسکس کریں گے کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں، کون سی ایسی چیک لسٹ ہے جس چیک لسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، بلکہ آپ نے سامنے رکھنا ہے جب آپ نے انٹرویو کرنا ہے، بلکہ جب آپ نے جاب اناؤنس کرنی ہے کسی بھی جاب پلیٹ فارم کے اوپر، تو یہ چیک لسٹ وہاں پر اٹیچ کر دیجئے، تاکہ جو بھی اپلائی کرے اس کے اندر سے 80% جو چیک لسٹ ہے اس کے اوپر وہ پورا اترتا ہو یا ان چیزوں کا اس کو معلوم ہو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں SEO چیک لسٹ فار مینیجرز، اور یہ جو لسٹ ہے اس ویڈیو کے ساتھ اٹیچڈ ہے، خدارا اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ اگر آپ نے ایک سکسیسفل ای کامرس برانڈ بلڈ کرنا ہے، اس کی SEO کرنی ہے، تو آپ کو ایک SEO مینیجر ہائر کرنا ہے، اور ایک SEO مینیجر ہائر کرنے کے لیے یہ چیک لسٹ جو ہے بہت ضروری ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بھی بہت ضروری ہے ان تمام شہینوں کے لیے جو جاب ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ جاب ڈھونڈنا چاہتے ہو اور آپ کو جاب نہیں مل رہی، آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو تھوڑا بہت انڈرسٹینڈ کرتے ہو اور آپ کو ایک روڈ میپ چاہیے ہے، کس کے لیے؟ جی جناب، ایک اچھے SEO مینیجر کی جاب کے لیے، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جی جناب، آپ نے اس چیک لسٹ کو سامنے رکھنا ہے اور اس کے اندر جو جو چیزیں ہیں ان کی پریکٹس شروع کر دو، تو آپ کے لیے جاب جو ہے نا وہ سمجھ لو وہ پوری دنیا کے اندر اویلیبل ہے۔ یہ چھوڑو خدارا، یہ چھوڑو یہ یونیورسٹیوں کے چھوڑو چکر، یہ یونیورسٹیاں سوائے آپ کا ٹائم ضائع کرنے کے، آپ کا پیسہ برباد کرنے کے کچھ آپ کو نہیں دیتی۔ تو یہ چیک لسٹ پکڑو، ان سکلز کو سیکھو، یوٹیوب سے سیکھو، کورسرا سے سیکھو، یوڈیمی سے سیکھو، ہیلپ آور سے سیکھو، میرا جو SEO کورس ہے اس سے آپ لوگ سیکھ لو۔ تو جناب سیکھو اور کیا کرو، مینیجرز چاہیے ہیں، مجھے بھی چاہیے ہیں، اور دنیا کی ہر وہ کمپنی جو انٹرنیٹ کے اوپر رینک کرنا چاہتی ہے اس کو ایک SEO مینیجر چاہیے ہے۔ آئے چلتے ہیں لسٹ کو دیکھتے ہیں۔ لو بھائی شاہینوں، آ گئی ہے کامیابی کی چیک لسٹ۔ تو آپ نے کچھ کمپوننٹس کو یاد رکھنا ہے، کیٹیگریز کو یاد رکھنا ہے۔ یہ لسٹ میں نے اس ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے اور یہ بڑی امپورٹنٹ لسٹ ہے۔ سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہے کی ورڈ ریسرچ۔ بھائی کی ورڈ ریسرچ اگر کوئی بندہ نہیں جانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کھل جا سم کا راستہ ہی نہیں معلوم، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کی ورڈ جو ہیں
وہ کیا ہوتے ہیں اور وہ ان سے کیسے پیسہ بنایا جا سکتا ہے. جی جناب, ایک ایک کی ورڈ آپ کا مارکیٹنگ ایجنٹ ہے, اور مارکیٹنگ ایجنٹ کی کیا جاب ہوتی ہے؟ آپ کے لیے پیسے بنانا. تو اگر کسی شخص کو کی ورڈز کا نہیں معلوم اور کی ورڈ ریسرچ وہ نہیں کر سکتا, آپ کے لیے اچھے کی ورڈز نہیں ڈھونڈ سکتا, کی ورڈ گیپ نہیں ڈھونڈ سکتا کہ کس کی ورڈ کے اوپر کم کمپٹیشن ہے, تو اس کی بیسس کے اوپر آپ کی ویب سائٹ رینک کرے اور آپ کو آسانی سے گاہک مل جائیں, تو وہ بندہ بالکل بیکار ہے, اس کو ایس ای او کا کچھ نہیں پتا. تو پہلا سوال جو آپ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی مثال کے طور پر یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیلز ڈال دی ہیں کہ ریسرچ اینڈ لسٹ ریلیونٹ کی ورڈز الائنڈ ود یور ٹارگیٹ آڈینس. کیا آپ اس سے پوچھ سکتے ہو کہ جناب مجھے بتاؤ کہ کس طرح سے تم میرے اس بزنس کے جو ہے نان کمپیٹیٹیو کی ورڈز نکال سکتے ہو جن سے مجھے آسانی کے ساتھ کیا ملے؟ گاہک ملیں. اس کے بعد آپ نے کرنا ہے آن پیج ایس سی او. اب آن پیج ایس سی او جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ آپ کے کسی لنک سے, جی جناب, گوگل میں, بنگ میں, چیٹ جی پی ٹی کے اندر آپ کے کسی لنک پہ کلک کر کے آپ کی ویب سائٹ پہ آ جاتا ہے اور آپ کی ویب سائٹ اس کی ورڈ کے اکارڈنگلی الائنڈ ہی نہیں ہے, تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہ گاہک آپ کی ویب سائٹ پہ موجود رہے گا؟ جی جناب, وہ چھوڑ جائے گا. اور ہوتا یہ ہے کہ بہت اچھی اچھی ویب سائٹس جو ہیں ان کے جو لینڈنگ پیجز ہیں ان کی ایس سی او جو ہے آن پیج اچھی نہیں ہوئی ہوتی. اس کا میٹا ٹائٹل اور ڈسکرپشن جو ہے کچھ اور کہانی بیان کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کا جو لینڈنگ پیج ہے وہاں پر اور انفارمیشن پڑی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے گاہک آتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے. آپ کا جو باؤنس ریٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے, اور باؤنس ریٹ بڑھنے سے آپ کی ویب سائٹ کو گوگل نیچے پھینک دیتا ہے. تو جناب آن پیج فیکٹر کے یہ سارے کے سارے میں نے یہاں پر کیا ہے آپ کے سامنے لکھ دیے ہیں کہ اسے کیا پتا ہونا چاہیے ہے. ٹائٹل ٹیگز کیسے آپٹیمائز کرتے ہیں, میٹا ڈسکرپشن کیسے آپٹیمائز کرتے ہیں, H1 2 3 کیا ہوتا ہے, انٹرنل لنکنگ کیا ہوتی ہے. اس کے بعد ہے کنٹینٹ آپٹیمائزیشن. کنٹینٹ آپٹیمائزیشن کا آپ کے اس ہیرو کو پتا ہونا چاہیے ہے, ایس سی او مینیجر کو پتا ہونا چاہیے. اور اگر شاہینو آپ نے نوکریاں ڈھونڈنی ہے نا, تو اس کے اوپر کچھ اور نہ کرو, صرف کنٹینٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دو کہ بھائی کنٹینٹ آپٹیمائزیشن کیا ہے, آپ کو کیسے کنٹینٹ لکھنا ہے اور اس کو پھر کیسے آپٹیمائز کرنا ہے, اس کے اندر سکیما مارک اپ کہاں ڈالنا ہے کہاں نہیں ڈالنا ہے, اور کس طرح سے آپ لکھے ہوئے کنٹینٹ کو بہتر طور کے اوپر آپٹیمائز کر سکتے ہو. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ پریفرنس ہے جو آپ نے ایس سی او مینیجر سے پوچھنی ہے یا آپ نے جاب لینی ہے. تو میں آپ کو ایک سیدھا سا ٹرک بتاتا چلوں, بھائی آپ کسی بھی ویب سائٹ کی جس کمپنی میں جاب لینے کے لیے جا رہے ہو اس کی ویب سائٹ کو اینالائز کرو اور دیکھو کہ وہ ویب سائٹ جو ہے اس کے اندر جو آلریڈی ریٹن کنٹینٹ ہے وہ کتنا آپٹیمائز ہو سکتا ہے اور ہم اس کو مزید کتنا رینک کر سکتے ہیں. آپ کو وہی کمپنی ہائر کر لے گی. آگے بڑھتے ہیں. اس کی بعد جو سب سے بہترین سکل سیٹ ہونی چاہیے ہے آپ کے پاس شاہینوں نوکری کے لیے, اور کمپنیز جو ہیں آپ کو ہائر کرنے سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو ایس سی او مینیجر ہے یہ اچھا کنٹینٹ لکھ سکتا ہے. جی جناب, آج آپ کو ایس سی او مینیجر میں ہی یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ اچھا کنٹینٹ لکھے چیٹ جی پی ٹی کی مدد کے ساتھ, اور اس کے لیے آپ کو علیحدہ سے ایک کنٹینٹ رائٹر نہیں چاہیے ہے. تو کنٹینٹ رائٹنگ کے اندر یہ دیکھیے میں نے 3 چیزیں لکھ دی: ریسرچ آڈینس انٹینٹ فار کنٹینٹ ٹاپکس, اس کے بعد رائٹنگ انگیجنگ ہائی کوالٹی کنٹینٹ اینڈ اپ ڈیٹ اولڈ کنٹینٹ فار ریلیونسی اینڈ ایس ای او. یہ ساری کی ساری جو ہے یہ آپ کے ٹاسک جو ہیں وہ پرفارم کر سکے تو وہ آپ کے لیے آپ کو نوکری ملے گی شاہینو, اور کمپنیز آپ کو اچھا ایس سی او مینیجر ملے گا. اس کے بعد جناب ٹیکنیکل ایس سی او, یہ وہ اسپیکٹ ہے کہ بہت بڑی بڑی کمپنیز کی ویب سائٹ جو ہیں ان میں بے شمار ٹیکنیکل جو ہیں ایس سی او فالٹس ہوتے ہیں. جی جناب, میری کمپنیز کے اندر بھی ایسا ہی ہے. یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو میری کمپنی میں الحمدللہ سب سے زیادہ اگنورڈ ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ ہاں جی, سمجھ گئے آپ, بندے کوئی نہیں جو اس لیول کے ایکسپرٹس ہوں, جو سمجھ سکتے ہوں کہ یہ ٹیکنیکل جو فالٹ آیا ہے ایس سی او کا اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے,
اور اگر مجھے کبھی ٹائم ملے تو شاید سال میں ایک دفعہ کسی ویب سائٹ کو دیکھ لیتا ہوں، ادروائز راوی جو ہے نا وہ چین ہی چین لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ٹیکنیکل ایس ای او اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ون آف دا ہائیسٹ پیڈ جو ہے یہ پروفیشن ہے، کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی ویب سائٹ کو کیئرفلی ٹیکنیکلی انالیسس کرنے کے بعد سجیشنز دے سکتا ہے جس سے اس ویب سائٹ کی سیل بڑھ جائے، ٹریفک بڑھ جائے، سی ٹی آر بڑھ جائے، باؤنس ریٹ کم ہو جائے، تو جناب یہ آپ سمجھ لیجئے صرف یہ ایک سکل پہ محنت کر لو نا تو شہینوں آپ کو نوکری مل جائے گی۔ اور کمپنیز یہ اپنی ویب سائٹس کی ٹیکنیکل ایس ای او کروا لو نا تو جناب آپ کی ویب سائٹ ٹرسٹ می بیک لنک لگانے سے نہیں، آن پیج آپٹیمائزیشن سے بہت زیادہ نہیں، آپ کی ٹیکنیکل ایس ای او کو امپروو کرنے سے بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ تو جناب یہ میں نے سارے سکل لکھ دیے ہوئے ہیں جن کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے آف پیج، ٹھیک ہے جی۔ ونس یور ویب سائٹ از اپ ریڈی ٹیکنیکل فٹ، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے لنکس کریٹ کرنے ہیں۔ اس سے پہلے لنکس کریٹ مت کیجئے۔ بہت سے لوگ ہیں ابھی ویب سائٹ بنتی نہیں، ساتھ ہی جناب کیا بیک لنک جو ہیں کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل 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 بیک لنکس کریٹ نہیں کرنے انٹل انلیس آپ اپنی ویب سائٹ آپ کی جو ہے اس پہ اچھا کنٹینٹ ڈال چکے ہو، اس کی آن پیج آپٹیمائزیشن کر چکے ہو، اس کی ٹیکنیکل ایس ای او کر چکے ہو، اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے آف پیج اس کی جو ہے کیا ایس ای او شروع کرنی ہے۔ اور آف پیج ایس ای او کے اندر آپ نے یہ بڑا کیئرفلی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس بندے کی سکل سیٹ کیا ہے۔ تو جناب آف پیج ایس ای او سیکھو۔ سمپل آف پیج ایس ای او سے نا ہزاروں لاکھوں ڈالرز جو ہے نا نوجوان بنا رہے ہیں، جس میں سے میں ایک سائٹ آپ کو etsy.com بھی کئی دفعہ بتائی ہے۔ تو گیس پوسٹنگ جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرو، etsy.com جو ہے اس کو اسٹڈی کرو۔ اس کے علاوہ میری ایک ویڈیو ہے جس کے اندر کمپلیٹ ایسی ویب سائٹس کی لسٹ ہے جہاں پر جا کے صرف آپ بیک لنکنگ کر کے آپ پیسے بنا سکتے ہو۔ اس کے بعد جناب سیکنڈ لاسٹ ہے لوکل ایس ای او۔ لوکل ایس ای او کیا ہے کہ آپ نے لوکل سائٹیشن کرنی ہے۔ لوکل سائٹیشن سے کیا مراد ہے کہ بہت سارے بزنس ڈائریکٹریز ہیں، جیسے یلپ ہے، جیسے گوگل میپ بزنس ہے، جیسے یاہو کی بزنس ڈائریکٹری ہے، ایسی جس طرح سے بی ہے امریکہ کے اندر، تو ایسی سینکڑوں جو ہیں ویب سائٹس ہیں جہاں پر آپ لوکل سائٹیشن کرتے ہو، تو وہاں پر جو لوکل لوگ ہیں ان کو آپ کی ویب سائٹ جو ہے ریکمینڈ کی جاتی ہے، تو اس سے بھی بہت سے ٹریفک اور گاہک آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آ سکتے ہیں۔ اور بہت سے شاہینوں نوجوان جو ہیں صرف گوگل مائی بزنس کی لسٹنگ، یلپ کی لسٹنگ، اس کی آپٹیمائزیشن سے ہزاروں ڈالرز کما رہے ہیں۔ تو جناب اگر ایک اچھا ایس ای او مینیجر جو ہے وہ ہو تو اس کو یہ کور سکل جو ہے یہ آنی چاہیے ہے۔ اور اس کے بعد آخر کے اندر ویری امپورٹنٹ اینالیٹکس اینڈ رپورٹنگ۔ اس بندے کو گوگل اینالیٹکس کا پتہ ہونا چاہیے ہے، اس کو مٹامو کا پتہ ہونا چاہیے۔ جی جناب مٹامو، میری پوری کمپنی کے اندر ہم مٹامو یوز کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری ویب سائٹ پہ کہاں سے گاہک آیا، کس ویب سائٹ کے اوپر پیج پہ وہ گیا، کس جگہ پہ اس نے زیادہ ٹائم لگایا، ہیٹ میپ بھی اس کے اندر ہوتا ہے، کہاں سے اس نے چیک آؤٹ کیا، کہاں سے اس نے ویب سائٹ کو ایگزٹ کیا۔ تو یہاں سے پورے کا پورا انالیسس کرنے کے بعد ہم لوگ ویب سائٹ کے کنٹینٹ کو بھی مینیپولیٹ کرتے ہیں، اپ گریڈ کرتے ہیں، تصویریں بہتر کرتے ہیں اور ویڈیوز لگاتے ہیں۔ مینس کہ پوری ایک اسٹریٹجی جو ہے صرف اور صرف انالیسس کرنے کے بعد اور رپورٹنگ کرنے کے بعد جو ہے ایک ایس ای او مینیجر جو ہے اس کو بناتا ہے۔ تو جناب یہ تھی وہ ساری چیک لسٹ جس کو آپ کو کیا آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے ہے ایس ای او مینیجر ہائر کرنے سے پہلے۔ لیکن ایک بات بتاتا چلو، آپ کو نا لامس کے ایم بی اے مل جائیں گے، پنجاب یونیورسٹی سے پڑھے لکھے لوگ مل جائیں گے، آپ کو ایسی اعلیٰ ماشاءاللہ ڈگریوں والے مل جائیں گے، ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کیا، حرام میں کسی کام چکے ہوں۔ لیکن یہ جو میں نے سکلز بتا دی ہیں نا، میرا خیال ہے 100 لوگوں کا انٹرویو کرو گے نا تو 3 لوگ ملیں گے جو یہ ساری سکل سیٹ جو ہے نا، جی جناب ایس ای او مینیجر کی جاب پوسٹ کرو اور اس کے بعد یہ ساری سکل سیٹس اس میں ایڈ کرو، تو آپ کو 100 لوگوں کے انٹرویو کرو گے تو 3 لوگ ایسے ہوں گے جو ٹرولی ان ساری سکلز کے اوپر کیا مہارت رکھتے ہوں گے۔ تو یہ اتنی نایاب سکل ہے، تو آپ اگر
نہیں یقین آتا تو میں آپ کے سامنے کیا کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے جا رہا ہوں کہاں پہ، indeed.com پہ، ٹھیک ہے، indeed.com پہ جا رہا ہوں اور یہاں پر جا کے میں یو ایس اے سلیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، انڈیڈ یو ایس اے۔ تو لے جناب ہم لوگ چلتے ہیں نیو یارک امریکہ یا امریکہ کے مختلف اسٹیٹس کے اوپر۔ تو ایس سی او مینیجر کی جو ہے یہ آپ دیکھیے 3000 پلس جابز ایس سی او مینیجر کی ہیں، اور آپ کے سامنے میں یہاں پر آتا ہوں اور میں یہاں پر کلک کرتا ہوں ریموٹ، تو جناب ریموٹ کلک کرتا ہوں تو بھی 500 پلس جابز صرف ایس سی او مینیجرز کی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ تو وہ چیز سیکھو جس کی پاکستان کے اندر اور دنیا بھر کے اندر مانگ ہے، اور کمپنیز آپ بھی ایسے لوگ ہائر کرو جو آپ کی کمپنی کو، آپ کی ویب سائٹ کو واقعتاً ہی کیا عمرو یار کی زنبیل بنا دیں کہ لوگ آتے جائیں گاہک اور اس میں گم ہوتے جائیں اور ان کے ڈالرز بھی گم ہوتے جائیں۔ تو ایک اچھا ایس سی او مینیجر ہائر کرنا ہے نا، تو اس چیک لسٹ کو کیا پلے باندھ لو۔ بہت شکریہ۔